اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سنتوں بھرا بیان بنگلہ دیش میں۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، نگران شورا کا مدنی مشورہ، مجلس اعتکاف کے اسلامی بھائیوں کی شرکت۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کا کچھ احوال بنگلہ دیش سے۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بذریعہ انٹرنیٹ سنتوں بھرا بیان مدینہ الاولیاء چٹاگانگ بنگلہ دیش میں 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں فرمایا۔ چلتے ہیں مدینہ الاولیاء چٹاگانگ بنگلہ دیش کی جانب۔ عطار کی آمد، عطار کی آمد، مرشد کی آمد، مرشد کی آمد، بابا کرم فرمائیے، بنگلہ دیش تشریف لائیے، بابا کرم فرمائیے۔ میرے عطار آ جاؤ، میرے عطار آ جاؤ، میرے مرشد اب آ جاؤ، میرے غم خوار آ جاؤ، میرے عطار آ جاؤ، میرے عطار آ جاؤ، میرے عطار آ جاؤ، میرے غم خوار آ جاؤ۔ میرے بنگلہ دیش کے عاشقان رسول فقراء البغداد ایک بزرگ ایک عالی شان مکان کے پاس سے گزرے، بہت بڑا بنگلہ تھا، آپ نے اس کو دیکھا، پھر آپ رونے لگے اور کچھ اس طرح فرمایا کہ میں تجھے پسند تو کر لیتا، تجھے اچھا بھی جانتا، لیکن مجھے پتا کہ تو باقی نہیں رہے گا، تو فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس لیے تو مجھے پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ کلو من علیہ فان، تو جو بھی ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، باقی اللہ رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ ماشاء اللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اتنی قربانیاں دے کر نہ جانے کہاں کہاں سے سفر کر کے بسوں میں کشتیوں میں چٹگاؤں تشریف لیا ہے۔ خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، سنتیں عام کریں، دین کا کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ تو 3 دن کے سنتوں پر اجتماع کے ذریعے کام بڑھنا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے، اس کو خوب بڑھائیے، کیونکہ شیطان کے خلاف جنگ ہے اور شیطان ہارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اس سے لڑنے میں کیوں تھک جائیں، ہم اس کو اپنے حق میں ہرا دیں، اللہ کی رحمت ہو جائے کہ یہ ہم سے گناہ نہ کروا سکے اور ہم نیکیوں میں لگ جائیں، آقا کی سنتوں میں لگ جائیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام، جس میں آپ نے مجلس مزارات اولیاء کے اسلامی بھائیوں کے مدنی کام کی حوصلہ افزائی فرمائی اور دعاؤں سے نوازا۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفی عنہ کی جانب سے اراکین مجلس مزارات اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد امین
अत्तारी सल्लल्लाहु बारी ने यह खुशखबरी दी कि माशाअल्लाह आपकी मजलिस की तरफ से एक काफिला समुंदरी बाबा के मज़ार शरीफ पर उर्स के मौके पर हाजिर हुआ है और एक दिन में 26 चौक दर्स भी दिए, 50 नाम भी गालिबन मदनी काफिलों के लिए लिखे हैं। वहाँ मकतबतुल मदीना का बस्ता भी कायम हुआ है। मरहबा, अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए, फैज़ान औलिया से आपको, मुझको, सारी दावत इस्लामी को माला माल फरमाए। निगरान शूरा हजरत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी ने बजरिया मदनी चैनल मदीनातुल औलिया चिटागोंग बांग्लादेश के 3 रोज़ा सुन्नतों भरे इज्तिमा में बयान फरमाया और नेकी की दावत दी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बांग्लादेश चिटागांग के सुन्नतों भरे 3 रोज़ा सुन्नतों भरे इज्तिमा में जमा होने वाले इस्लामी भाइयों, हमारे असलाफ में ऐसे ऐसे वाक़यात मिलते हैं नौजवानों के कि वो पढ़ने से वाकई एक सोच पैदा होती है कि हमारे यहाँ जो एक नारा लगता है जनाब जवानी दीवानी है, जवानी में यूं, जवानी में यूं, और बाज़ औक़ात ये कहा जाता है जनाब अभी आपकी उम्र ही क्या है। जब लोगों के बीच में होते हैं तो इबादत ज़्यादा की जाती है, जब तन्हाई में होते हैं तो इबादत कम हो जाती है। लोगों के बीच में होते हैं तो अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा याद आता है, जब तन्हाई में होते हैं तो अल्लाह का ज़िक्र कम हो पाता है या नहीं हो पाता। और बाज़ तो इतने ऐसे बदनसीब भी होते हैं कि जो लोगों के बीच में तो गुनाह से बचते हैं, ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि लोगों के बीच में भी गुनाह से तो बचना ही है, मगर बदकिस्मत ऐसे है कि तन्हाई में गुनाह करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे खुशकिस्मत नौजवान को अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा कि जिसने अपनी जवानी इबादत में गुजारी होगी। जी हाँ, ये बातों से गोया कि हम थोड़े दूर होते चले जा रहे हैं, और बाज़ तो ऐसे दूर हैं कि इनको ये बातें माज़अल्लाह बातों को तो अच्छी भी नहीं लगती। क़यामत के रोज़ उठने की बात की जा रही है जो हक़ है, क़यामत के रोज़ हाजिरी की बात की जा रही है जो हक़ है। सूरज 1.25 मील पर आग बरसा रहा होगा, तांबे की ज़मीन होगी, हर शख्स अपने गुनाहों के हिसाब से अपने पसीने में डुबकियां खा रहा होगा, ये हक़ है। और तुम कहते हो कि यार कौन सी बात करते हो। हमारी हालत देखिए, हमारी आमाल देखिए, ऐसी कैफियत के अंदर जहां पर ऐसी सख्त आजमाइश होगी, सूरज 1.25 मील पर आग बरसा रहा है, तांबे की जमीन है, कब्र से उठकर अल्लाह के हुजूर हाजिरी है, हिसाब किताब का सारा मामला है। इन तमाम तर कैफियत में बंदा गौर करे कि मैं आया किस हाल में हूं, कि मेरे नामा अमाल में गुनाह ही गुनाह है, ये आंखों से आंसू बहते नहीं है सही मायनों में। एक काश, एक काश, एक काश गुनाहों का इजाला आंसुओं से कुछ तो हो जाता, गुनाहों का इजाला आंसुओं से कुछ तो हो जाता। मुझे रोना भी तो आता नहीं, हाय नदामत से। सर झुका दीजिए, अपने सर झुका दीजिए और अपने रब के हुजूर सच्ची तौबा कीजिए, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, वो बड़ा करीब है। मैं सुधरना खुदा चाहता हूँ, अफ़्वे जुल्मो कुसूरो खता की मेरे मौला, अफ़्वे जुल्मो कुसूरो दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली ने बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में काबीनात सतह के इस्लामी भाइयों का मदनी मशवरा फरमाया और माह रमज़ान के एतिकाफ के हवाले से तैयारियों का भी फरमाया। इस मशवरे में निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वक्त जो मदनी मशवरा जारी है, ये दुखी दिलों को करार देने वाला महीना, तस्कीन और राहत
کی نوید سناتا مہینہ، ماہ تلاوت، ماہ تراویح، ماہ صوم، ماہ اعتکاف، یعنی ماہ رمضان، جس کا فیضان جسے ملا یقیناً وہ خوش نصیب ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا ماہ رمضان کا پورے ماہ کا اعتکاف یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، جو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس کی مثال لانا مشکل ترین ایک عمل ہے کہ کوئی تحریک اس طرح پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرواتی ہو اور ہزاروں کی تعداد میں عاشقان اعتکاف کی سعادت پاتے ہوں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہو۔ تو الحمدللہ پچھلے سال بھی بھرپور اعتکاف ہوئے اور اس سال بھی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف پاکستان میں کم و بیش 126 مقامات پر کرانے کی ہمارے پاکستان سطح کے کابینہ اور ذمہ داران کی یہ نیت سامنے آئی ہے۔ اور رہے آخری عشرے کے اعتکاف تو وہ اس کی تو ایک اپنی گنتی ہوتی ہے اور اس کی تعداد اس سال جو ہم توقع رکھتے ہیں علاقائی سطح وغیرہ پر 4000 مقامات پر انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہم اعتکاف کروائیں گے آخری عشرے کا ملا کر۔ ظاہر اب یہ ہزاروں عاشقان رسول یہ خود کو پورے ماہ رمضان کے لیے اور آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے گویا کے سپرد کرتے ہیں کہ ان کی تربیت ہو، پھر ان کی سحر، ان کی افطار، پھر ان کی وہ علم دین سیکھنے سکھانے کے حوالے سے معاملات۔ پھر الحمدللہ فیضان مدینہ میں ہونے والے عالمی مدینہ مرکز اعتکاف کی تو یہ شان ہے کہ اس میں امیر اہل سنت بھی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف فرماتے ہیں، اور پھر اس میں یہ کہ ظہر کے بعد اور تراویح کے بعد الحمدللہ مدنی مذاکروں کا عظیم الشان سلسلہ رہتا ہے، مناجات افطار اور اس کے علاوہ بہت کچھ، قرآن پاک درست سیکھنے سکھانے کے حلقے، دعا، نماز، فرائض علوم وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو یہ الحمدللہ ترکیب ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہمارے کابینات سطح کے ذمہ داران ہیں الحمدللہ ان کا مدنی مشورہ جاری ہے، چونکہ دنیا بھر سے اسلامی بھائیوں کا فلو ہوتا ہے، آتے ہیں، اعتکاف کی سعادت پاتے ہیں، تو مدنی مرکز فیضان مدینہ کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، اس کی تعمیرات کا سلسلہ بھی جو ایکسٹینشن توسیع جو تھی اس کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اللہ نے چاہا تو اسے ہم کسی حد تک پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں اس طرح کی تاریخیں ملی ہوئی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بھی یہ وضاحت کی گئی ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شاید ہو سکتا ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کروانے کی گنجائش نہ رہے، اس لیے اسلامی بھائی جو اعتکاف پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی سعادت پانا چاہتے ہیں وہ ابھی سے ہی تیاری رکھیں، اور جو آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ابھی سے تیاری رکھیں، اور اس کے نظام، انتظام اور جدول، مبلغین وغیرہ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے الحمدللہ یہ ابھی مدنی مشورہ جاری ہے۔ تو اس مشورے کے توسط سے مدنی چینل کے ناظرین تک بھی یہ ہم اپنی آواز پہنچا رہے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان، عافیت، سلامتی اور ذوق و شوق کے ساتھ اس ماہ رمضان سے ملائے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ اعزاز، یہ فیضان، یہ رمضان ہی کا ہے۔ آپ بھی تیاری رکھیں اور ہمارے ذمہ دار بھی ان آنے والے عاشقان اعتکاف کی خوب خیر خواہی اور خدمت کی بھی تیاری رکھیں۔ اور جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ذریعے دیکھ اور سن رہے ہیں دعوت اسلامی سے وابستہ، آپ کے یہاں ہونے والے اعتکاف میں جو عاشقان رسول، عاشقان اعتکاف آتے ہیں، ان کو استنجا خانوں کی سہولت، وضو خانوں کی سہولت اور بیان وغیرہ کے لیے جو آواز پہنچانی ہوتی ہے وہ، اور دیگر سحر، افطار، سونا، جو ایک نظام و انتظام ہوتا ہے اس کی سہولت کے لیے آپ بھی اپنی اس مجلس کے ساتھ وابستہ رہیے، جو ماشاءاللہ کوشش کرے گی کہ ہم اچھے سے اچھے انداز میں اعتکاف کروا سکیں۔ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عظیم الشان ماہ رمضان کے اعتکاف کا سلسلہ رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد برو تحریک جاری رہے۔ یہ اعتکاف، یہ مسجد برو تحریک کا بہترین ذریعہ ہے۔
اس میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے وہ مبلغین اسلامی بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے کہ یہ بیانات بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ مدنی کام بھی بھرپور انداز سے کر رہے ہوتے ہیں اور نیک ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ بھرپور تعداد میں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا ذہن بنائیں کہ یہ آنے والے عاشقان رسول یہ آپ کی شفقتوں، محبتوں اور آپ کی جو صحبت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے بھی آپ اپنا ذہن بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اب مدینہ الاولیاء چٹاگانگ بنگلہ دیش میں 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کا کچھ احوال ذکر کرتے ہیں، جہاں اسلامی بھائی سنتیں سیکھنے کا جذبہ لیے اجتماع گاہ میں حاضر ہیں اور فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ ہندوستان چین حکبہ بنگلہ دیش حکنا شیتا ہندوستان مرشید فرمان مرادی تیرا جی جان قربان۔ حیدرآباد دکن ہند کے حضرت مولانا مفتی ظہیر القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے عرب شریف میں اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی۔ آپ نے اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا۔ سب سے پہلے میں دعوت اسلامی کے بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک عالمی تحریک دعوت اسلامی کو قائم کیا اور نوجوانہ نے اہل زمانہ پر بڑا احسان کیا اور ان کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو پیدا کرنے کی بہت کامیاب کوشش کی۔ اور سب سے بڑی خوشی تو اس بات کی ہوئی کہ شہر مکہ میں کعبۃ اللہ کے بالکل پاس میں بہت ہی عمدہ اور بہت ہی پیارے انداز سے ہمارے مبلغین دعوت اسلامی بہت عمدگی سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے سارے مبلغین دنیا کے جسی بھی خطے میں وہ کام کر رہے ہیں، قابل مبارکباد ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی دعائیں ان کے ساتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور شہر مکہ کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے تمام جائز مقاصد کو کامیاب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام مبلغین جو اس دور میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بزرگان دین اور اسلاف کا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا کہ جس زمانے میں جس دور میں جہاں سے فتنہ اٹھتا وہیں سے اس کا سد باب کرتے اور اس فتنے کو ختم کرتے۔ بانی دعوت اسلامی کو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کی آوارگی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے دعوت اسلامی کے عظیم چینل مدنی چینل کے نام سے
اس کو ایجاد کیا اور اس کو نشر و اشاعت کا کام کیا، یہ بہت قابل مبارکباد ہے۔ اور تمام حاضرین سامعین کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کو دیکھیں سنیں۔ خود میں اپنے گھر میں اپنے والد محترم اور اپنی والدہ، اپنے سارے رشتہ داروں کو دیکھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا علمی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دعوت اسلامی کی خبریں، بیانات، نعتیں بڑے ذوق اور شوق سے سنتے ہیں، اور ہر گھر میں یہ ماحول ہونا چاہیے تاکہ گھروں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائیں مہکتی رہے اور اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات گھروں میں داخل ہوتے رہیں۔ باب الاسلام سندھ پاک نقشبندی کابینہ شہر میرپور خاص کے ڈویژن ڈگری میں رکن شورا حاجی فاروق جیلانی اتاری نے فیضان جمال مصطفیٰ مسجد کا افتتاح کیا اور پہلی نماز عصر ادا کی اور دعا فرمائی۔ میٹھے اسلام بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آج باب الاسلام پاک نقشبندی کابینہ کے شہر ڈگری میں حاضری ہوئی ہے، اور الحمدللہ عز و جل پچھلے مہینے جو امیر سنت نے ہمیں ماہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کا ذہن دیا تھا، اور اس میں ہر کابینہ کو یہ ذہن دیا تھا کہ کم از کم ہر کابینہ ماہ عشق رسول میں ایک فیضان جمال مصطفیٰ کے نام سے ایک مسجد بنا دے۔ تو ماشاءاللہ یہاں کے اسلام والوں نے، ڈگری والوں نے کوشش کی اور اس کا پلاٹ حاصل کیا، اور الحمدللہ آج اس مسجد میں پہلی مرتبہ نماز عصر سے، جمعے کے دن نماز عصر سے یہاں نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ساتھ میں مزید بتایا گیا کہ ماشاءاللہ یہاں مدرسہ المدینہ جز وقتی کے بھی تقریباً 35 مدنی منوں کے داخلے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ مدرسہ المدینہ میں پھر انشاءاللہ مسجد عالی شان مسجد بنے گی، اللہ کا گھر بنے گا انشاءاللہ، اور بنانے والوں کے لیے بھی جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ساری برکتیں ملیں گی، تو اس مسجد کے لیے بھی تعاون کیجئے، اور مزید اپنے علاقوں میں، ڈویژنوں میں مسجدیں بنانے کے لیے ہمارے ذمہ داران سے رابطے کیجئے۔ اور الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ پچھلے دنوں یعنی کہ 1 مارچ کو دنیا بھر میں مدنی مراکز جو دعوت اسلامی کے تحت بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں، ان میں تعمیرات کا سلسلہ باقی ہے، کچھ ادھوری تعمیرات ہیں، کہیں کے پلسٹر باقی ہیں، کہیں کی چھتیں باقی ہیں، کہیں فیضان مدینہ کے ساتھ جامعۃ المدینہ ہے، مکاتب تنظیمی، اب کچھ کا کئی جو ہے وہ باقی ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق پاکستان میں صرف 292 فیضان مدینہ مدنی مراکز جو ہے وہ زیر تعمیر ہے، کچھ نہ کچھ کام باقی ہے، کئی مرمت ہے، کئی آلٹریشن ہے، تو کئی کچھ کام ہے، کئی کچھ کام ہے، تو یقیناً اس سب کو اگر بنانے جاتے ہیں تو کروڑوں روپے چاہیے۔ تو پچھلے دنوں الحمدللہ اس کے لیے ٹیلی تھون یعنی کہ احتیاط مہم کا سلسلہ ہوا، اور ذہن بنایا کہ 20,000 روپے کا ایک یونٹ جو ہے وہ ہم اگر تقسیم کرتے ہیں 20,000 روپے میں، تو اگر ایک یونٹ بھی ایک یونٹ کر کے جمع کرتے ہیں تو انشاءاللہ کروڑوں روپے جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اسی سال اپنے مدنی مراکز کی تعمیرات مکمل کر لیں۔ تو ماشاءاللہ ہر کابینہ کو یہ ہدف ملا تھا کہ 412 یونٹ ہمیں ہر کابینہ اگر جمع کرے تو ہم 1,00,000 یونٹ اگر جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ اسی سال ہمارے یہ فیضان مدینہ انشاءاللہ تعمیر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے تعمیرات کا کام شروع ہو جائے گا، اور الحمدللہ عز و جل اس کی مجلس کے نگران کا تقرر بھی ہو چکا ہے باقاعدہ۔ اب انشاءاللہ تعمیرات کا کام جو پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں ان سے تعمیرات کا کام شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں ڈگری میں بھی اسی لیے حاضری ہوئی ہے، انشاءاللہ یہاں کے اسلامی میں بھی تعاون کریں گے انشاءاللہ اس میں، اور پاک نقشبندی کابینہ کا بھی یہی ہدف ہے کہ انشاءاللہ ہم 412 یونٹ انشاءاللہ اپنی کابینہ سے اس احتیاط مہم میں جمع کر کے اپنے مدنی مرکز کو پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کام میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ رکن شورا لقمان باپو اتاری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جاری مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی
مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا